فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب ہے مقتل دربندی۔ آج ہم اس کا 5واں حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے فصل دوم جاری ہے اور صفحہ نمبر ہے 67 یعنی 67۔ اس صفحے کے اوپر جو عنوان ہے وہ اس کا نام ہے افضل عبادات اور ایک داستان۔ ہم نے جو مطالب بیان کیے ہیں ان کے متعلق ایک بڑا عجیب و لطیف قصہ موجود ہے۔ یہ داستان سید عظیم الشان عالم ربانی و فقیہ سید جواد صمدانی صاحب کتاب مفتاح الکرامہ در فقہ اور شیخ بزرگوار نورانی و ملکوتی زاہد و متقی شیخ حسین کے درمیان واقع ہوا۔ ایک دن شیخ صاحب نے دیکھا کہ سید صمدانی صاحب دریائے فکر و تدبر میں ہوتا زن ہیں۔ انہوں نے سید موصوف سے اس کی علت دریافت کی۔ سید صاحب نے جواب دیا، اکثر علماء کرام کو نفسانی وسوسے آ گھیرتے ہیں اور ان کی قلبی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہلاکت کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ میرا نفسانی وسوسہ سید الشہداء کی زیارت اور ان پر گریہ و بکا کے باب میں ذکر ہونے والی روایات ہیں۔ پھر انہوں نے ان روایات کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ تمام اعمال، عبادات اور اطاعت کی نسبت ان دو یعنی سید الشہداء پر گریہ اور آپ کی زیارت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جس طرح قطرے کی نسبت دریا کے ساتھ ہوتی ہے یا ذرے کی نسبت آفتاب سے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث اور روایات کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص بالفرض دنیا میں سینکڑوں برس یا ہزاروں برس زندگی بسر کرے اور وہ خدا کے خالص بندوں میں شمار ہوتا ہو اور وہ اپنی ساری عمر عبادات، اطاعات اور حسنات بجا لانے میں گزار دے، وہ بھی ایسی عبادات و حسنات وہ جو بارگاہ ربوبیت میں قبولیت کی سند پا سکیں، تو اس طویل عمر کے دوران میں اگر اسے ایک مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو یا اسے ایک مرتبہ مظلوم کربلا علیہ السلام پر گریہ کرنا نصیب ہو، تو یہ دونوں عمل اس کی زندگی بھر کے اعمال، عبادات، حسنات اور اطاعات کے مقابلے میں افضل و برتر ہیں۔ شیخ کہنے لگے، کیا آپ کو اس خصوصیت کے بارے میں شک ہے اور آپ اس پر عقیدہ نہیں رکھتے؟ سید جواد صمدانی نے جواب دیا، خدا سے پناہ طلب کرتے ہوئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عقائد نہ رکھوں، چونکہ اس باب میں اخبار و روایات کی کثیر تعداد ہے جو تواتر کی حد عبور کر چکی ہیں بلکہ ناقابل شمار ہیں۔ البتہ اس مقام کے اسرار و رموز اور فلسفہ سمجھنے میں تھوڑا سا متردد ہوں۔ شیخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض ابحاث مشکل اور مبہم ہیں کہ جب تک انہیں مثال دے کر ذکر نہ کیا جائے تب تک واضح نہیں ہوتی۔ میں بھی ایک داستان بیان کیے دیتا ہوں، شاید اس سے اسرار و رموز بیان ہو سکیں۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے جاہ و جلال اور عزت و حشم کے چرچے ہر سو مشہور تھے۔ وسیع و عریض سرزمین پر اس کی فوجیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ عیش و نوش کا رسیا اور شکار کا شوقین تھا۔ ایک دن وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کئی دن اس نے دارالحکومت سے دور مختلف مقامات پر بسر کیے اور کھلی آب و ہوا کے مزے لوٹتا رہا۔ جب بھی وہ کسی نئی جگہ پر پہنچتا تو حکم دیتا خیمے نصب کر دیے جائیں، قناتیں وغیرہ لگا دی جائیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے خاص دوستوں کو لے کر شکار کی غرض سے نکل جاتا۔ ایک دن وہ جوں ہی شکار کے لیے نکلا، تھوڑی دیر بعد اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے شکار کی غرض سے ہرن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔
ہرن تیر کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے اس ہرن کی تلاش میں ایک ایک پہاڑ اور ایک ایک درہ چھان مارا۔ بادشاہ کے اندر شکار کرنے اور ہرن کو پانے کا جنون بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا، حتیٰ کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر بھی بے حال ہوا جا رہا تھا کہ اچانک امید کی کرن بھی ختم ہو گئی۔ ہرن جو کبھی کبھار دکھائی دیتا تھا اب نظر آنا بند ہو گیا۔ بادشاہ سخت مایوسی کا شکار ہوا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ سورج غروب ہونے کو ہے۔ جب اس نے اپنی اور گھوڑے کی حالت دیکھی تو اندازہ ہوا کہ دونوں ہی قریب الموت ہیں۔ اس کے غم و اندوہ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسے کہیں بھی آبادی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ اسے تو چرند و پرند کی حیات کے اثرات بھی معدوم نظر آ رہے تھے۔ جب اسے اپنی موت کا قوی گمان ہونے لگا تو اس نے اپنے پروردگار کے حضور استغاثہ کیا اور رو رو کر اپنے رب سے مدد کی درخواست کرنے لگا۔ اچانک اسے بہت دور ایک لکڑی کا بنا ہوا گھر نظر آیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس گھر تک جا پہنچا۔ فوراً گھوڑے سے اترا اور گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں ایک صحرا نشین جوان اور ایک بوڑھی عورت کو موجود پایا۔ جوان فوراً اٹھا اور اس نے گھوڑے کو باندھا۔ اتنی دیر میں بادشاہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ شدید نقاہت اور بھوک محسوس کر رہا تھا۔ اس جوان نے اپنی ماں سے کہا، اماں، اس بکری کو ذبح کر کے پکاؤ تاکہ جو کی روٹیاں اس میں بھگو کر اپنے مہمان کی خاطرداری کی جا سکے، کیونکہ لگتا ہے کہ مہمان بہت ہی بھوکا ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، ہمارا مہمان یقیناً اس قسم کی غذا پسند نہیں کرے گا، مگر ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس مال دنیا میں صرف یہ ایک بکری ہی تو ہے۔ ہماری غذا اور معیشت کا دار و مدار اسی بکری کے دودھ پر ہے، مگر انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مہمان نوازی پر صرف کر دیں۔ بادشاہ جو بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا، وہ لیٹے لیٹے بے ہوشی اور ہوش کی ملی جلی حالت میں ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنتا رہا۔ انہوں نے بکری ذبح کی، اس کی کھال اتاری، بڑھیا نے آدھی بکری پکائی اور آدھی بکری کو کوئلوں پر بھون دی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے دونوں قسم کی غذا سے تیسرا حصہ کھایا اور لمبی تان کر شب بھر گہری نیند سوتا رہا۔ جب بادشاہ کے لشکریوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو غائب ہو چکا ہے تو سب غم و اندوہ میں ڈوب گئے۔ ساری رات سوار اور پیدل بادشاہ کی تلاش میں لگے رہے۔ اگلے دن عصر کے وقت چند سوار اس مکان تک پہنچ گئے جہاں بادشاہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ بادشاہ کے حضور بادشاہی آداب و رسومات بجا لائے اور پروردگار کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا، اس بڑھیا اور جوان کو بڑے شائستہ انداز سے گھوڑوں پر سوار کیا جائے اور پھر ساتھ لایا جائے۔ جب سلطان اپنے محل استقرار میں پہنچا تو غلاموں اور کنیزوں نے خوب جشن کا اہتمام کیا۔ جب بادشاہ اپنے دارالحکومت کی طرف لوٹا تو اس نے تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد 2 یا 3 دن کے اندر اندر تمام امراء، سفراء، وزراء اور حکومتی ارکان کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سب حسب دعوت دربار میں حاضر ہو گئے اور بادشاہ کے حضور تعظیم و آداب بجا لائے۔ بادشاہ نے وزراء اور حکومتی ارکان کو حکم دیا، بتاؤ اس بوڑھی خاتون اور اس کے بیٹے کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کیا جائے۔ بادشاہ کے خواص اور نزدیکی افراد نے زبانی تعریف اور ثنا کے ساتھ دعا دینا بھی شروع کی۔ سب نے بڑی ہمت اور جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی طرف سے تحائف و انعامات وغیرہ کا اعلان کیا۔ بعض افراد جو بڑی مسندوں کے مالک تھے انہوں نے بڑی ہمت سے تجویز دی، اس جوان کو فلاں حکومتی زمین کا وسیع و عریض قطع عطا کیا جائے اور وہ زمین نسل در نسل اس کی اولاد کو وراثت کے طور پر ہبہ کر دی جائے۔ جب بادشاہ نے ان چند حکومتی افراد کی گفتگو سنی تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے نامردو، اے گھٹیا فطرت کے لوگو، تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھ رکھا ہے۔ تمہاری ان آراء اور تجاویز نے مجھے سخت افسردہ کیا ہے، مجھے سخت غصہ آ رہا ہے۔ اگر میں اپنے تحت فرمان ساری زمین اور اپنا تخت و تاج ان کے قدموں میں رکھ دوں تو شاید میری ہمت و جوانمردی اس جوان کی ہمت و جوانمردی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چونکہ ان کی ساری زندگی کی معیشت کا دار و مدار اس بکری پر تھا،
جو انہوں نے میرے سامنے پیش کر دی، پس ان کی ہمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ میں ساری حکومت اس کے حوالے کر دوں۔ اس بادشاہ کی ایک بلند ہمت بیٹی تھی جو اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کر کے اسے اپنا داماد اور ولی عہد بنا لیا تاکہ بادشاہ کی وفات کے بعد سلطنت اسے منتقل ہو جائے۔ جب شیخ حسین مرحوم نے یہ داستان سید جواد صمدانی کے سامنے پیش کی تو کہا، اے میرے سید و سردار، اگر اس قصے میں خوب غور و فکر کرو گے تو آپ کے ذہن میں موجود وسوسوں کی وجہ سے جو اشکالات عود کر آئے تھے اور جن کے سبب قلبی خطرات نے آ گھیرا تھا، انشاءاللہ سب برطرف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان دونوں واقعات کی تطبیق شروع کرتے ہوئے فرمایا، سید الشہداء علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی جان، اپنی عطرت، اپنے اہل و عیال، اصحاب اور جانثار، حتیٰ کہ شیرخوار صغیر علی اصغر علیہ السلام کو بھی راہ خدا میں نثار کر دیا۔ آپ سے متعلقہ جتنی چیزیں جن کا ذکر ہاشمی جوانوں اور آپ کی شہادت میں آئے گا، جتنی چیزیں تھیں جن میں آپ کے حرم کی اسیری جس کا تذکرہ تاریخ اور روایات میں موجود ہے بھی شامل ہے۔ کیا اس طرح کی بندگی کو راہ خدا میں ہونے والی خدمت تصور نہیں کیا جا سکتا؟ کیا خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر اختتام عالم تک جتنے بھی انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین گزرے ہیں، ان سب کے مصائب و آلام سید الشہداء کے مصائب کے مقابلے میں، بہتے دریا کے مقابلے میں قطرے کے مانند نہیں ہیں؟ یہ تو آفتاب کے مقابلے میں ذرہ ہیں۔ اگر ہم بادشاہ کی داستان اور سید الشہداء کربلا کی داستان پر توجہ کریں تو ہمیں چند بہترین نتائج مل سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص کو اس کے اعمال کی جزا دوسرے شخص سے زیادہ ملتی ہے، جب بادشاہ نے صحرا نشین کو بہترین جزا دی ہے تو پروردگار والی جزا ہے جو پورے عالم میں اکرم الاکرمین اور ارحم الراحمین ہے، جس کی طاقت و قدرت بے حساب ہے۔ سید الشہداء کے زوار آپ کے مصائب میں گریہ کرنے والے کا مقام اور آپ کی شہادت کے واقعات کا تذکرہ کرنے والے کا مقام باقاعدہ روایات اور اخبارات میں مذکور ہے، کیونکہ یہ سب کچھ در حقیقت سید الشہداء علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اور آداب و تسلیمات بجا لانے کے مترادف ہے۔ شیخ حسین مرحوم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، اے میرے سید و سردار جناب سید جواد صمدانی، کیا راہ خدا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے بڑی بھی کوئی خدمت قابل تصور ہے؟ سید جواد نے کہا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واللہ واللہ، اس سے بڑی خدمت اور قربانی ناقابل تصور ہے۔ شیخ نے کہا، میری گزارش کا نتیجہ یہ ہے، اگر خداوند کریم کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو درجہ ربوبیت پر فائز کرنا محال ہے تو کم از کم جزا اور سزا کے مقابلے پر فائز کرنا چندہ مشکل نہیں۔ یہ الفاظ سننے کے بعد سید جواد صمدانی سجدہ شکر بجا لائے۔ سجدے سے جب سر اٹھایا تو کہا، اے شیخ، نہ آپ نے میرے وہم و گمان اور وسوسوں کو رفع فرمایا ہے بلکہ مجھے بہت سے اسرار سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 90 حجوں کا ثواب۔ ہم بطور مقدمہ ایک ایسا واقعہ پیش کر رہے ہیں جو مؤلف کتاب خادم العلوم آقا دربندی اور دولت عثمانیہ کے رجسٹرار کے درمیان پیش آیا، جو سردار اعظم عمر پاشا کے دور میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ جب والی بغداد و عربستان عمر پاشا کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے اور شمار و اعداد کی حدوں سے تجاوز کرنے لگے تو اس کے عمال، کارندوں اور حکومتی ارکان کے ستم سے زائرین سید الشہداء جن پر لاکھوں درود و سلام ہوں بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ یعقوب آفندی اس وقت حاکم ہندیہ تھا جو اندر سے بڑا مؤدب اور با اخلاق شخص ہونے کے ساتھ ساتھ قلبی طور پر فقہ حق امامیہ کا معتقد تھا۔ ایک دن اس کی کربلا آمد ہوئی۔ اس نے آ کر لوگوں کو مطلع کیا کہ عمر پاشا ان دنوں ہندیہ میں سکونت پذیر ہے اور وہ فرات کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم لوگوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو ہندیہ آ جاؤ، شاید تمہارا نالہ فریاد عمر پاشا کا دل موم کر سکے۔
اس طرح باقی مسلمانوں اور بالخصوص زائرین مظلوم کربلا علیہ السلام پر متوقع مظالم کا سدباب کیا جا سکے اور وہ ظلم و بربریت سے ہاتھ کھینچ لے۔ میں اس سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں جلد لوٹ رہا ہوں، مگر چند ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے میں چند دن کی تاخیر سے ہندیا پہنچ پاؤں گا۔ یعقوب افندی کا کہنا ہے کہ میں جب ہندیا پہنچا تو لوگ آ گئے، انہوں نے زحمت کی، مگر عمر پاشا 3 روز قبل ہی بغداد جا چکا تھا۔ بتایا گیا اس کا قائم مقام اور نائب جو دفتردار یعنی رجسٹرار ہے وہ آفندی ہے جس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور کل تشریف لائے گا۔ جب رجسٹرار اپنے دفتر آیا، معمول کے تعارفات اور آداب و تسلیمات کے بعد میں نے کہنا شروع کیا، میں جب کربلا سے آنا چاہتا تھا تو تمہارے لیے کوئی تحفہ یا ہدیہ لانا چاہتا تھا جس کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ رجسٹرار نے پوچھا، بتائیں کہ وہ تحفہ اور ہدیہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اسرار فضائل اور مناقب آل محمد کے دریا کا ایک چھوٹا سا قطرہ، بالخصوص فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کے دریا کا۔ میں نے کہا، اہل سنت کے نزدیک صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا، صحیح بخاری، جو امام بخاری کی تالیف ہے۔ میں نے جواب دیا، بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ میں نے امام بخاری کے حالات زندگی بیان کرنا شروع کر دیے کہ ان کا حسب نسب، تاریخ ولادت و وفات کیا ہے، انہوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی، کب وہ تحصیل علم سے فارغ ہوئے۔ 10 برس کی عمر میں ان کی علمی استعداد اور صلاحیت پر بحث کی اور اس کے بعد کے سفر کے حالات پیش کیے جو مکہ، مدینہ، حجاز، یمن، مغرب اور شام کے شہروں میں سفر کے دوران پیش آئے کہ کس طرح انہوں نے بڑے بڑے شیوخ اور محدثین سے 70,000 احادیث جمع کی اور اس سلسلے میں انہیں کتنی زحمات برداشت کرنا پڑی۔ یہ احادیث کی وہ تعداد ہے جو جامع صحیحہ میں باقاعدہ ذکر ہے۔ اس کے بعد بغداد اور دوسرے شہروں میں جو انہوں نے تدریس فرمائی ہے اس کے حالات ذکر کیے۔ اس کے علاوہ بھی امام بخاری کی زندگی کے دوسرے گوشوں کے متعلق بحث پیش کی۔ رجسٹرار یہ حالات سن کر تعجب کا شکار ہوا اور تفکر و تأمل میں غرق ہو گیا۔ میں نے اس کے بعد صحیح بخاری سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں چند احادیث بھی پیش کی۔ اس سارے دورانیے میں رجسٹرار بڑے ادب سے بیٹھا رہا اور وہ خود کو بہت ہی چھوٹا خیال کر رہا تھا۔ میں نے کہا، رجسٹرار صاحب، آپ نے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق چند احادیث سماعت کی ہیں، اگر پسند کرو تو میں آپ کو ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کے زوار کے متعلق چند احادیث سناؤں؟ رجسٹرار، بسم اللہ کریں۔ میں نے کہا، یہ مطلب چند مقدمات کا مرہون منت ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جب روز خندق امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر بن عبدود کے مقابلے کے لیے قدم بڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو قتل کیا تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، بروزی خندق حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ میں نے کہا، کیا اہل سنت میں سے کسی شخص کو اس روایت کے صحیح ہونے میں شک اور تردد ہے؟ کہنے لگے، جی نہیں، اس کلام کا زبان اقدس وحی سے صدور تعین اور قطع کی منزل پر ہے اور تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ میں نے کہا، کیا اس حدیث کے مضمون میں عمومیت پائی جاتی ہے؟ کہنے لگے، جی اس میں عمومیت پائی جا رہی ہے، یہ کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ میں نے کہا، اسی عمومیت کا تقاضا ہے عبادت ثقلین، انبیاء، مرسلین اور اوصیاء کی عبادت کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، لیکن جس طرح اس میں دوسروں کی عبادات شامل ہیں اس طرح پیغمبر اکرم کی عبادت شامل نہیں ہے۔ اس پر عقلی نقلی شواہد موجود ہیں۔ حدیث میں ہے، روز خندق ضربت علی علیہ السلام کی فضیلت اور درجہ خدمت رسول والا درجہ ہے، اور خدمت رسول ایک شرعی امر ہوتا ہے۔
البتہ اہل سنت کے بعض علماء نے حدیث کے مضمون میں تبدیلی کی ہے اور اس حدیث کو اپنی کتب میں اس طرح نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت امتی الی یوم القیامہ۔ ترجمہ، روز خندق علی علیہ السلام کی ضربت قیامت تک کی میری امت کی عبادت سے افضل ہوئی ہے۔ اس تبدیلی اور تحریف کا مقصد یہ ہے، وہ اس بات کا اقرار اور تعین نہیں کرنا چاہتے تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین کی ایک ضربت تمام جنوں انس کی عبادات سے افضل ہو، وہ بھی خلقت سے اختتام تک، چاہے انبیاء کی عبادات ہوں یا اوصیاء کی یا ان کے علاوہ کسی کی۔ رجسٹرار نے کہا یہ غلط ہے، صحیح حدیث وہی ہے جو سب سے پہلے ذکر کی گئی یعنی ایک ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی جہاں بھی جو کچھ ارشاد فرمایا وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ میں نے رجسٹرار سے استفسار کیا، آفندی صاحب کیا ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی جھوٹ اور فریب کی نسبت دی جا سکتی ہے؟ کہنے لگا قطعاً نہیں، جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا وہ صحیح ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ جو عظیم مقام پروردگار نے انہیں عطا فرمایا ہے یہ اس کا تقاضا ہے، چونکہ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم آیات 3 اور 4۔ میں نے کہا تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ کیا کوئی حجت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل و برتر ہوتی ہے، یا پھر امیر المومنین علیہ السلام کی ایک ضربت جو روز خندق لگائی گئی؟ رجسٹرار نے سکوت اختیار کر لیا۔ میں نے کہا جناب یہ سکوت اختیار کرنے کا مقام نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی ایک دلیل یا حجت حضرت علی علیہ السلام کی ضربت سے افضل ہے، جیسا کہ مقدمہ نمبر 1 میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ میں نے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا جب ان مقدمات سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک دن سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف فرما تھے، سید الشہداء کے بچپنے کا دور تھا، ابھی نیا نیا چلنا شروع کیا تھا، پیغمبر اکرم نے آپ کو آغوش میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور بوسے دینا شروع کیے۔ بی بی عائشہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں یا رسول اللہ، ما اعجبک بہذا الغلام، کس وجہ سے آپ اس بچے کے ساتھ اتنی شفقت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا، جگر گوشہ اور میری خوشبو ہے۔ پھر آپ نے گریہ ازاری شروع کر دی۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، جبکہ ابھی آپ اپنے جگر گوشہ پارہ دل اور ریحانہ نبوی کے ہمراہ خوش و خرم تھے۔ آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا مجھے اس مظلوم کی شہادت کا وقت یاد آ رہا ہے، میں جس جگہ بوسے دے رہا تھا وہاں بنی امیہ کے ہاتھوں تلواروں نیزوں اور تیروں کے زخم لگنے ہیں۔ بی بی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حسین علیہ السلام قتل کر دیے جائیں گے؟ ہاں، اسے میری امت کا ایک گروہ بھوکا اور پیاسا قتل کر دے گا، ان لوگوں کو میری شفاعت ہرگز نصیب نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اے عائشہ خوشخبری ہے اس زائر حسینی کے لیے جو ان کی شہادت کے بعد زیارت سے مشرف ہوگا۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زیارت حسین علیہ السلام کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زائر حسین کو میرے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا۔ بی بی عائشہ نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر اکرم کے ایک حج کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ابتدائے خلقت سے لے کر اختتام عالم تک تمام جنوں انس کی اطاعت اور عبادت سے افضل و برتر اجر و ثواب کا حامل ہے حج پیغمبر۔ بی بی عائشہ نے مزید تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ایک حج کا ثواب زائر حسین کو دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے 2 حجوں کا ثواب دیا جائے گا۔ بی بی عائشہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ 2 حجوں کا ثواب؟
آپ نے فرمایا میرے 4 حجوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یوں ہی بی بی عائشہ تعجب کا اظہار کرتی رہیں اور پیغمبر اکرم 2 برابر اجر بڑھاتے چلے گئے۔ جب 45 حجوں کے ثواب تک بات پہنچی اور بی بی عائشہ نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا میرے 90 حجوں اور عمروں کا ثواب دیا جائے گا۔ تب بھی عائشہ ساکت ہو گئیں۔ جب سلسلہ حدیث یہاں تک پہنچا تو رجسٹرار کہنے لگا اب میرے ذہن میں ایک اشکال آ گیا ہے جس کا برطرف کرنا ضروری ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ مقدمہ دوم میں آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نعوذ باللہ نہیں بولتے ہیں، اور کوئی بھی عالم اسے جائز نہیں سمجھتا، جبکہ اس حدیث میں پیغمبر اکرم نے 1 حج کا ثواب، پھر بی بی عائشہ کے تعجب اور استفسار کرنے پر فرمایا 2 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اگر زائر حسین علیہ السلام 1 حج کے ثواب کا مستحق ہے تو پھر بی بی عائشہ کے انکار کی صورت میں 2 حجوں کے ثواب کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ اسی طرح آپ کے کلام مبارک کے اختتام پر 90 حج کے ثواب کا تذکرہ ہے، جس سے کئی شبہات جنم لیتے ہیں کہ کس طرح ایسے ممکن ہے۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اے آفندی صاحب، اچھے طریقے سے غور و فکر کرو، خدا کی قدرت کا تصور کرو، تمہارے شبے کا جواب مل جائے گا۔ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کے مختلف درجات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ تمام زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام درجات کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ اس اختلاف کا سبب زائرین کی زیارت سے مستفید ہونے اور عقائد کے لحاظ سے وابستگی کا بھی گہرا تعلق ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ زیارت کے سلسلے میں اس زائر نے کتنی مشکلات اور زحمات برداشت کی ہیں۔ وہ زائر نزدیک سے آیا ہے یا دور سے حاضر ہوا ہے، پھر اس کی معرفت کس درجے پر فائز ہے، پھر خلوص کی کمی و زیادتی بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ بس وہ زائر جو مشکلات اور سختیاں جھیل کر زیارت سے مشرف ہوتا ہے مگر اس میں خلوص اور معرفت کی کمی ہے تو پھر 1 حج کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص زحمت و مشکلات کے ساتھ ساتھ معرفت اور خلوص کے بھی بلند درجے پر فائز ہو کر زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے تو اسے 90 حج کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح دوسرے تمام مراتب میں یعنی 2 سے 45 حج کے ثواب کے درمیان کے درجات ان افراد کے لیے ہیں جو ان 2 مذکورہ حدود کے درمیان رہ کر زیارت سے مشرف ہوگا۔ اب جس کے جتنے مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے اسی تناسب سے اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یعنی دوسرے درجے والے کو 2 حجوں کا، تیسرے درجے والے کو 8 حجوں کا، بقیہ اسی ترتیب سے۔ جب رجسٹرار نے یہ گفتگو سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا خداوند متعال تمہیں خوش رکھے اور خیر عطا کرے۔ میں نے کہا رجسٹرار صاحب، اب آپ کو ان تمام مقدمات کا نتیجہ معلوم ہوا ہے، اب ایک عادل اور منصف مزاج شخص کا فیصلہ کیا ہوگا؟ رجسٹرار صاحب نے کہا حضرت علی علیہ السلام کی روز خندق والی ضربت ثقلین کی عبادات سے افضل تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1 حج روز خندق والی ضربت سے بھی افضل و برتر ہے، جبکہ قبر حسین علیہ السلام کے زائر کا کم سے کم ثواب اور درجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1 حج کا ثواب ہے۔ گویا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ زائر امام کی زیارت بھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور تمام علماء کے اجماع و اتفاق کو دیکھا جائے تو پھر زیارت سید الشہداء کے درجات تک تو ضرب امیر المؤمنین بھی نہ پہنچ سکی، قطعاً و یقیناً۔ اگر اب تک ہونے والی گفتگو میں ذرا غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ زیارت قبر سید الشہداء علیہ السلام ضربت امیر المؤمنین علیہ السلام سے درجات کے لحاظ سے برتر واقع ہوتی ہے۔ اب اگر کسی بامروت اور منصف مزاج شخص سے انصاف کا سوال کیا جائے اور خوب تأمل و تفکر سے کام لیا جائے تو ایک بڑا ہی حسین اور لطیف مطلب سامنے آئے گا۔ جب بحث یہاں تک پہنچی تو رجسٹرار نے گریہ کرنا شروع کر دیا، اور لمحہ بلمحہ اس کے گریے میں شدت آتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سر پر رکھے، پھر میرے ہاتھوں پر بوسے دینا شروع کر دیے۔
انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا اور گریہ و بکا کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے جب رجسٹرار کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ ایک عقل مند اور منصف مزاج شخص ہے۔ میں نے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانا اور سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم حساب ہوگا، خدا کی قسم مواخذہ ہوگا، خدا کی قسم مکافات عمل کو دیکھا جائے گا۔ میں نے دیکھا اس کے رخساروں کا رنگ متغیر ہوا، وہ شدید اضطراب کا شکار ہوا اور کہنے لگا، کیوں میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ میں نے کہا، تم نے صدق دل سے ظاہر سید الشہداء کے مقامات اور مراتب کا اعتراف کیا ہے۔ یہی زوار جب تمہاری خاک یعنی مٹی پر پلٹتا ہے تو اس بیچارے کو ان گنت مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کئی قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات تو ان کے سروں پر رہزن اور ڈاکو منڈلاتے رہتے ہیں۔ بعض زائرین قتل بھی ہو جاتے ہیں، کئی زخمی ہوتے ہیں، بعض کو اپنے مال و اسباب سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے حالات اور مشکلات کا تذکرہ اعلی حکام سے کریں تو پھر انہیں تند و تیز غصے اور فحش و بدزمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مذہب کی توہین کی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا لوٹا ہوا مال و اسباب لوٹایا جائے یا تسلی کے چند الفاظ کہے جائیں۔ اس کے برعکس جب بغداد آتے ہیں تو انہیں دارالامارہ تک میں نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ اگر نچلے طبقے کو اپنے حالات بیان بھی کریں تو ان کی شنوائی ارباب اختیار تک نہیں ہو پاتی۔ جب یہ ساری گزارشات رجسٹرار نے سنی تو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، انشاءاللہ اب ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ ہم اس طرح کی قانون سازی کریں گے جس سے زائرین سید الشہداء کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ اے اہل ایمان بھائیو، اے آل اللہ اور اہل بیت کے حبدارو، جب اس منصب پر بیٹھے رجسٹرار نے بغیر تعصب کے حقائق دلائل کے ساتھ سنے تو انہیں انصاف بھی فراہم کیا۔ اس کے اندر محبت اہل بیت پیدا ہو گئی۔ اس نے شدید گریہ کیا۔ البتہ جب بعض نادان ایرانی اس حدیث یا اس کی مثل کوئی حدیث سنتے ہیں تو کئی بہانے اس کے انکار کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وَأَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، میں حالات کی بدی اور شدت حزن کے سبب بارگاہ خدا میں شکایت کروں گا چونکہ خداوند متعال لوگوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ ان دو مقامات کو ذکر کرتے ہوئے ہم سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت اور اس ذکر سے تھوڑے دور ہو گئے تھے، مگر اس کی دو وجوہات میرے پیش نظر تھیں۔ ایک مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان و معرفت مکمل شناخت حاصل کر سکیں۔ چونکہ یہ مقدمات انتہائی مفید تھے، چونکہ جلد اول میں زیارت امام اور آپ کی مجلس اور اس میں ہونے والے گریہ زاری کے متعلق تحریر نہیں کر سکا ہوں۔ دوسری وجہ تھی کہ واللہ میری اپنی یہ حالت ہو گئی تھی کہ میرے اندر کیفیت شہادت امام لکھنے کی طاقت و قدرت معدوم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آہ 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 یا ابا عبداللہ الحسین۔